بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ زین مجھ سے ہر وقت یہ کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں ایک بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں مذاق میں ٹال دیتی، لیکن کچھ دن بعد گھر پر ایک بڑے عمر کے آدمی کا رشتہ آیا جو بنا جہیز کے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں مان گئی، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے زین کی بات مان کر اس سے شادی کر لی۔ جب وہ مجھے نکاح کے بعد بولا کہ اب میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کا کہتا تھا، میں بھی شدت سے منتظر اس کے ساتھ گئی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بٹن دبایا جس سے کمرے کی زمین میں ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن سامنے موجود منظر میری دنیا ہلا گیا، جہاں میرا نام سندس ہے، میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ اپنے ماں باپ بلکہ نہیں، صرف ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 4 برس کی تھی تو میرے بابا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد میری اماں نے اپنے بہنوئی سے شادی کر لی جو پہلے شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی اپنے 5 سال کے بیٹے کو لے کر کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ میری خالہ اور ان کا بیٹا کسی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ میرا سوتیلا باپ اچھا تھا پر اکثر بیمار رہتا۔ اسکول سے لے کر کالج تک میرا کم ہی آمنا سامنا ہوتا میرے سوتیلے باپ سے، اور کبھی اگر ان کے کمرے میں جانا ہوتا تو وہ ایک تصویر گلے سے لگا کے رکھتے جو ان کے بیٹے اور بیوی کی تھی۔ مما سے ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ بھاڑ میں جائے، اپنی بے وفا بیوی کے غم میں پڑا رہے۔ میرا سوتیلا باپ جس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، میں پانی کی طرح پیسہ بہاتی۔ وہ الگ بات تھی کہ میری کبھی انکل، جنہیں میں بابا نہیں بول سکی، ہمیشہ انکل ہی کہا۔ مجھے پڑھائی سے زیادہ گھومنے کا شوق تھا، میں دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں نے بھی کبھی پابندی نہیں لگائی تھی، ان کا خود کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ آئے دن نت نئی دوستیں، بیوٹی پارلرز، بس یہی شوق تھے ان کے۔ ہماری یونی میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جس کا نام زین تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور خوبصورت لڑکا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، پر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اپنے آپ میں رہتا۔ اس کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، وہ الگ تھلگ ہی رہتا۔ میری فرینڈز نے مل کر پلان بنایا کہ اس کے ساتھ پرینک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے مل کر زین کے ساتھ پرینک شروع کیا، جس میں اپنا روپ بدل کر اس کی نقلی بیوی بنتی ہوں جو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب زین کے ساتھ پرینک کیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ وہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں موبائل ہاتھ میں پکڑے ہنس رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں رنجیدہ ہو کر گھر چلی گئی۔ شام کو میری فرینڈ نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی جس میں پہلی بار کسی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اس زین کے بچے سے بدلہ لے کے ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے گروپ کے لڑکے کو زین کی معلومات اکٹھی کرنے میں لگا دیا۔ ایک دن لگا اور جان کے حیرت ہوئی کہ زین جیسا لڑکا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس کا باپ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی ہے جو شادی شدہ ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے زین کے گھر تک جانا ہوگا۔ میرے دل میں بھی زین کے لیے دوستی کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس سے انتقام بھی لینا چاہتی تھی جو اس نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ میں کسی بھی صورت وہ تھپڑ نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں نے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ اس لڑکے کی بھابھی سے دوستی کی، وہ ایک لالچی عورت تھی۔ بازار میں جان بوجھ کر میرے ہی بھیجے ہوئے لڑکے نے اس کا پرس چھین لیا۔ وہ رو رہی تھی اور یہی موقع تھا جو میں اس کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ چور اس کا پرس چھین کر بھاگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ گھبرائیں مت، چلے میں آپ کو شاپنگ کرواتی ہوں۔ وہ بہت بولتی تھی، میں بڑی مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ اس نے ایسی شاپنگ اپنی پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی۔
जितनी मैंने उसको करवा दी। हमारे बीच गपशप होने लगी, नंबर्स का तबादला हुआ और हमारी अक्सर बातचीत होने लगी। एक दिन मैंने उसे बताया कि मेरी सालगिरह आ रही है, मैंने सेलिब्रेट करने का सोचा है, आपके घर आकर आपको कार्ड देना चाहती हूँ। मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था इसी दिन का। मैं सर्दी के मौसम में रेशमी लिबास पहने खड़ी थी। कल ही पार्लर से बालों की नई कटिंग करवाई थी। बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ जैसे ही दरवाजा खोलकर कदम बाहर निकाला, मारे सर्दी के दांत बजने लगे। नवंबर के दिन थे, मुसलसल बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। पर मुझे ज़ैन के घर लाजमी जाना था। वो आज घर ही था और मुझे अपने हुस्न के जादू से उसको घायल करना था। सर्दी को देखकर दिल कर रहा था कि कोई जैकेट वगैरह पहन लूं, पर अपने मुतनासिब सरापे को देखकर सब भुला दिया। मुनासिब मेकअप से तीखे नकूश मजीद उजागर हो गए थे और कार में बैठकर ज़ैन के घर के लिए निकल पड़ी। रस्ते में एक बड़ा बुके लिया और कुछ गिफ्ट्स भी लिए। जैसे ही गेट के बाहर पहुंची, मेरा सामना ज़ैन की छोटी बहन से हुआ। वो एक सांवले रंग की लड़की थी। मुझे कहीं से भी वो ज़ैन की बहन नहीं लग रही थी, लेकिन जिसके लिए आई थी वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और वहीं जिक्र छेड़ा कि मैं भी ज़ैन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। ज़ैन की माँ बहुत खुशीखलाक खातून थी। वो सब सर पर दुपट्टा लेकर रखती। आज के दौर में भी भला ऐसे लोग होंगे। मम्मा की बात याद आती कि मिडिल क्लास लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं, जो पैसे वाले को सलाम करते हैं। जो सोच मुझे मेरी माँ से, अपने माहौल से मिली थी, वो ऐसे लोगों को कीड़े मकोड़े ही समझा करती थी। लेकिन आज ज़ैन के घर आकर देखा कि मिडिल क्लास लोग बहुत खुश इखलाक वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले होते हैं ये लोग। वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे थे कि जैसे मैं किसी रियासत की कोई शहजादी हूँ। मैंने अपने पर्स से कार्ड निकाला और ज़ैन की मम्मा की जानिब बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम आई बहुत खुशी हुई, लेकिन हम लोग कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, ना ही फजूल तकरीबात करते हैं। ऐसी सालगिरह का क्या फायदा जिसमें कई हजार खर्च कर दिए जाएं। हमारी तो जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है और हम इस बात की खुशी मना रहे होते हैं। उनकी बात ने मुझे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वो लोग मजहबी लोग थे, मैं तो कभी गले में दुपट्टा डालकर नहीं रखती थी और मेरी माँ ने भी आज तक सर पर दुपट्टा नहीं लिया था। मुझे उन लोगों के दरमियान अजीब सी हिचक महसूस होने लगी और मैं जाने के लिए खड़ी हो गई। भाभी ने कहा कि तुम जानती हो मैं भी इस हाल में नहीं आ सकती। वो उम्मीद से थी, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी सालगिरह का तोहफा उधार है मुझ पर। वो मेरे मायूस चेहरे को देखकर अल्फाज अदा कर रही थी। हकीकत में मैं तो कहीं और पहुंची हुई थी। हम इस बात की खुशी मनाते हैं कि आज के दिन पैदा हुए, हालांकि ये तो वो दिन है जिस दिन हमें खुद से अहद करना चाहिए कि हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, ना गुनाह कमाएंगे। ज़ैन की वालिदा की बातें मेरे दिल पर असर कर गई थी और उनकी बातों से मैं कितने ही दिन निकल नहीं पाई थी। उनके घर जिस काम के लिए मैं गई थी वो तो मैं भूल चुकी थी। कई माह गुजर गए, मैं ज़ैन को रोज आता जाता देखती हूँ। नजरें झुकाकर चलता यूनिवर्सिटी में आज भी वो अकेला ही नजर आता। उसे 2 साल होने वाले थे। मेरी मम्मा दोपहर को निकलती और रात गए घर लौटती। मेरा सुतेला बाप भी ऑफिस से शाम को लौटता। मुलाजमा खाना देती और वो सो जाते या स्टडी रूम में जाकर अपनी बीवी और बेटे की तस्वीर से बातें करते। जब अंकल की बीवी घर से उनके दोस्त के साथ भाग गई थी तब उनका बेटा 5 साल का था, पर जिस दिन उनकी डेथ की खबर मिली वो टूट चुके थे। जब से ज़ैन के घर से आई थी मैं कुछ बदल गई थी। मैं आए रोज घर से बाहर नहीं जाती थी। दुपट्टा सर पर ना सही गले में डालना शुरू कर लिया था। अब अक्सर अंकल के पास जाती, कभी मुलाजमा से चाय बनवा कर उनके लिए लेकर जाती। कितने अकेले इंसान थे। इतना पैसा, इतना बड़ा घर किस काम का था जहां वो तन्हाई से लड़ते थे। मुझे देखकर शुरू में उनको खुशगवार हैरत होती,
اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ پچھلے 20 سال میں ان کو کبھی بابا نہیں کہا تھا، اور جب انکل کو پاس سے جانا تو بابا کہنے لگی۔ بابا روز جلدی گھر آنے لگے، پھر ہم اکٹھے کھانا کھاتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ جب سے ان کو بابا کہنا شروع کیا تھا، ایک الگ سے احساس نے جنم لیا تھا، باپ بیٹی کی محبت کا احساس۔ بابا کو میری سالگرہ یاد تھی، مجھے سرپرائز دیا، کہتے کہ آج کے دن فاروق میرے بیٹے کی بھی سالگرہ ہوتی ہے۔ ہم ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں تھے۔ بابا ایک کال سننے باہر گئے۔ جب وہاں زین کو دیکھا، وہ شاید کسی کے ساتھ آیا تھا، مجھے دیکھا تو میری طرف بڑھا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی اور زین سر پر کھڑا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے میرا نام لیا، مجھے برتھ ڈے وش کیا۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ آج وہ خود ہی میری طرف آیا تھا۔ بابا بھی باہر سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زین بھی کھڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ تو بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ رہی، خیر میں چلتا ہوں، اور ہاں، وہ میری طرف بڑھا اور میرا دوپٹہ پکڑ کر سر پر دیا، کہتا کہ اب زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، اور اس دن کے بعد زین کے لیے میرے احساسات بھی تبدیل ہونے لگے۔ اکثر یونیورسٹی میں اب ہم ساتھ ہوتے، کبھی باہر کسی کیفے پر ملتے۔ ہماری چند دن کی ملاقات محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پڑھائی کی طرف پہلے بھی دھیان کم تھا، اور اب زین سے محبت میں پڑھ کر میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ہر وقت اس کی یادوں میں، باتوں میں کھوئی رہتی، مسکراتی۔ میری مما نے میرے اندر آنے والی کسی تبدیلی کو نوٹس نہیں کیا تھا، پر میرا سوتیلا باپ، جو اب سگے سے بڑھ کر تھا، وہ جان چکے تھے۔ ہماری بہت اچھی فرینڈشپ ہو چکی تھی۔ وہ کہتے، سندس، جب جب بیٹا تم کو دیکھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری باتوں سے مجھے فاروق کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تمہارے جتنا ہوتا، لیکن اس دن اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کر آیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں کس لیے جی رہا ہوں۔ اس دن پہلی بار انکل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ بتاؤ، کون ہے وہ جو آج کل میری بیٹی کی مسکراہٹ کی وجہ ہے؟ میں ان کی بات پہ مسکرا دی اور کہا، بابا کوئی نہیں۔ انکل کہنے لگے کہ جو بھی انسان اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے چنا ہو، بس اتنا یاد رکھنا بیٹا، وہ ایک احساس کرنے والا انسان ہو، جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا سہارا بنے، تمہیں تھامے، تم پر یقین کرنے والا ہو۔ اس دن انکل نے مجھے اپنی شادی کا البم دکھایا، جس میں ایک خوبصورت لڑکی انکل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان کی شادی سے پہلے کی تصویر تھی، لیکن ایک بات جو مجھے لگی، وہ عورت میری مما جیسی نہیں تھی، جبکہ میری خالہ تو میری ماں کی بہن تھی۔ میری پریشانی کو شاید انکل بھانپ گئے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا تمہاری ماں اور میری بے وفا بیوی سوتیلی بہنیں تھیں۔ تمہارے نانا کی 2 بیویاں تھیں۔ مجھے کبھی مما نے نہیں بتایا تھا کہ میرا کوئی ننیال بھی تھا۔ ددیال اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن مما نے اپنے بہنوئی سے شادی کی تھی۔ زین سے میری ملاقاتیں بڑھ چکی تھی۔ میں اب اکثر اس کے گھر بھی جاتی، اور زین مجھ سے ہر وقت یہ کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں ایک بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں مذاق میں ٹال دیا کرتی، بھلا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان مجھے کیا دے سکتا ہے؟ زین کی بہن کی شادی تھی، اس نے مجھے کارڈ بھیجا۔ بابا کو زین کے مڈل کلاس ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر میں جانتی تھی کہ جب مما کو پتا چلا، وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گی۔ میں اکیلی ہی زین کی بہن کی شادی پر آئی، اور واپسی پر زین مجھے بائک پر چھوڑنے آیا۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی تھی، اس دن بھی ڈر لگ رہا تھا۔ زین نے پھر سے وہی بات شروع کر دی، آج موقع ہے، بھاگ چلتے ہیں، اور پھر تمہیں اتنا بڑا سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ میں ہنسنے لگی، مجھے آج بھی اس کی بات مذاق لگتی۔ بھلا بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مما مان جائیں گی،
زین میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا کہ میری مما نے دوسری شادی کی اور میں ان کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں۔ زین سے کہا کہ تمہیں میرے انکل یعنی بابا سے ملنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار ہے اس دن کا۔ میں اب مطمئن ہو چکی تھی، مجھے بابا سے بات کرنا تھی تاکہ وہ مما کو سمجھا سکیں۔ میری مما تو مڈل کلاس لوگوں میں کبھی شادی نہیں کریں گی، یہ بات جانتی تھی، پر اکلوتی بیٹی تھی ان کی، مجھے یقین تھا کہ میں ان کو منا لوں گی۔ لیکن کچھ دن بعد گھر پر ایک بڑے عمر کے آدمی کا رشتہ آیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں مان گئی۔ بابا نے کہا کہ اب کیا نیا گل کھلا کر آئی ہو جس میں اپنی سگی بیٹی کو داؤ پر لگا رہی ہو۔ مما نے کہا وہ صرف میری بیٹی ہے، اس کا اچھا برا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ مما کو زین کا بتایا اور مما آپے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور تمہارے سوتیلے باپ نے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی۔ میں کئی دن بھوکی پیاسی رہی لیکن مما نہیں مانی۔ میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مجبور ہو کر زین کی بات مان کر زین سے شادی کر لی۔ جب نکاح ہو گیا تو زین نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کا میں کہا کرتا تھا۔ زین سے کہا کہ صبح دیکھ لوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مما کبھی چپ نہیں بیٹھیں گی۔ پر زین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بٹن دبایا جس سے کمرے کی زمین میں ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، اندر بہت اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے لائٹس آن کی، سامنے موجود منظر میری دنیا ہلا گیا۔ جہاں میری خالہ ایک تصویر کو پکڑے زمین پر بیٹھی تھی، وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی سائنسدان کا کمرہ ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زین نے کہا کہ مما ملیے اپنی بہو سے، آج آپ کا بیٹا جیت چکا ہے۔ جس عورت نے آپ کو برباد کیا تھا میں اسی کی بیٹی کو اٹھا لایا ہوں۔ میں بارات لے کر نہیں گیا تھا اس کے گھر، بلکہ یہ خود بھاگ کر آئی ہے میرے پاس اپنی مرضی سے۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس عورت نے زین کو تھپڑ مارا۔ وہ بولی کہ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری میں نے۔ زین گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور میری طرف بڑھا، مجھے دھکا دیا، کہا کہ آج سے تم اسی کمرے میں قید رہو گی، بھوکی پیاسی مرو گی۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ زین کون ہے؟ یہ عورت زین کی ماں ہے تو وہ باقی سب لوگ کون تھے؟ انکل نے کہا تو ان کی بیوی اور بچے مر چکے تھے، پھر یہ سب۔ میں نے زین کے پاؤں پکڑ لیے، پلیز مجھے دھوکہ مت دو، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ زین نے مجھے بالوں سے پکڑا، بولا کہ فاروق نام ہے میرا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے۔ اور زین کی مما مجھے اس سے آزاد کروانے لگی۔ تب زین نے جیسے ان کو پیچھے کیا، وہ میز سے ٹکرا گئیں۔ ان کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، ان کا بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ زین گھبرا گیا تھا، اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل آیا، میں بھی ساتھ تھی۔ وہ شاید مجھے بھول چکا تھا، ورنہ کبھی ساتھ لے کر نہ آتا۔ زین کی مما ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے ایک نرس کے نمبر سے انکل اور اپنی مما کو فون کیا تھا، ان کو فوراً ہاسپٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ اگر زین کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے قتل ہی کر دیتا۔ زین کی مما نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ بھلا ایسا کیا ہوا جو 25 سال گزر گئے زین اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر نہیں لوٹا۔ جن پیسوں پر میں راج کرتی رہی، اپنا حق سمجھتی رہی، پانی کی طرح پیسہ بہاتی رہی، اس پر تو میرا حق ہی نہیں تھا۔ وہ سب تو زین کا تھا جو اصل میں فاروق تھا۔ زین کی ماں نے بتایا کہ زین کے پاپا اور میری لو میرج ہوئی تھی، ہم 2 بہنیں تھیں، تمہاری ماں میری سوتیلی بہن تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو اس نے زین کے بابا پر اپنی ادائیں دکھانا شروع کر دی۔ میں نے زین، جس کا اصل نام فاروق ہے، کے بابا کو بہت سمجھایا،
میری بہن سے دور رہا کریں۔ وہ کہتے کہ کیا باتیں کرتی ہو مریم، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہوا تو اللہ نے مجھے زین دیا۔ میری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تمہاری مما نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ وہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ تمہاری ماں نے خود اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس بات کا گواہ تمہاری ماں کا دوست ہے جو بہت پیسے والا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مجھے کال آئی کہ زین کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ میں نے زین کو ساتھ لیا اور ایمرجنسی میں کسی سے لفٹ لے کر بیٹھ گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ زین کے بابا کا وہی دوست ہے جو تمہاری مما کا بھی تھا۔ وہ گاڑی گھماتا رہا اور آدھی رات کر دی۔ جب گھر آئی تو زین کے بابا پریشان کھڑے تھے۔ زین کے بابا نے کہا کہ یہ دہلیز پار بھی مت کرنا، اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے ساتھ کھڑے اس آدمی سے کہا کہ پلیز آپ سچ بتائیں، تو اس نے کہا کہ مریم کیسی باتیں کرتی ہو، ہم کتنے عرصے سے مل رہے ہیں، آج شوہر کو دیکھ کر تم رنگ بدل گئی۔ یہ سننا تھا کہ زین کے بابا نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ زین بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ لے جاؤ اس گند کو بھی، کیا پتا کس کا خون ہے۔ اس دن میری محبت دھواں بن کر اڑ گئی۔ ہم ایک فیملی سے لفٹ لے کر سفر کرنے لگے، تبھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم بچ گئے، پر ان کا بیٹا اور وہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں کسی نہ کسی طرح یہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاں ہماری ملاقات میری دوست سے ہوئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر پناہ دی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہاری مما نے زین کے بابا پر الزام لگایا اور اس وجہ سے انہیں شادی کرنا پڑی، لیکن حقیقت میں فاروق کے بابا نے شادی نہیں کی تھی، میری جگہ کسی کو نہیں دی۔ دنیا والوں کو آج بھی لگتا ہے کہ تمہاری مما فاروق کے باپ کی بیوی ہیں، جبکہ یہ سچائی صرف ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ماں کو صرف دولت چاہیے تھی۔ یہ سب اس دن میں نے جانا۔ میں نے بابا اور ماں کو کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا، ان کو باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ دونوں الگ الگ کمرے میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی قصور نہیں تھا، بس انہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ جس فیملی سے تم مل چکی ہو وہ وہی ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں پرایا نہیں سمجھا، دوستی نبھائی۔ اب کچھ سال پہلے ہم اس شہر میں دوبارہ آ گئے کیونکہ زین کو اسکالرشپ ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی تم ہی ہو، باقی سب لوگ جانتے ہیں، بس مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ شکوہ نگاہوں سے زین کو دیکھ رہی تھی جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی زین نے۔ ایک اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا سڑکوں سے کوڑا اٹھاتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، پر کبھی اپنے باپ کے پاس نہیں آیا۔ میں آنٹی کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میری ماں کے کیے کی سزا مجھے مت دیں، میں بہت محبت کرتی ہوں زین سے۔ زین نے میری بات سنی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں جس سے اب تمہاری شادی کرنے جا رہی تھی وہ بوڑھا تمہاری ماں کا رازدار ہے، وہ ہر اس کام میں ملوث ہے جو تمہاری ماں کرتی رہی۔ زین نے مجھے دھکا دیا، کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ تبھی اسی وقت کمرے میں مما اور بابا، جو اصل میں زین یعنی کہ فاروق کے بابا تھے، مما نے زین کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو ہاتھ لگانے والے؟ اور اس وقت بابا کی نظر سامنے اس وجود پر پڑی جس کو دیکھ کر بابا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، پلک جھپکنا بھول چکے تھے۔ میری ماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے زین کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا وہیں کھڑے تھے جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا ملیے، یہ میری ساس ہے، زین یعنی آپ کے فاروق کی ماں۔ بابا نے فاروق کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آج غور سے دیکھنے پر مجھے بھی معلوم ہوا وہ ہو بہو اپنے بابا جیسا تھا، بس زین کی داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں پائی تھی۔ بابا آگے بڑھے اور اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے، وہ بھی رو رہی تھی اور بابا ان سے معافیا مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد سچائی جان گیا،
مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا. مجھے معاف کر دو مریم. آنٹی نے انکل کے ہاتھ پکڑ لیے اور مسکرا دی. کہنے لگی فاروق کے بابا دل پر لگے زخم کبھی نہیں بھرتے. مجھے وقت چاہیے. میں بہت پہلے کا معاف کر چکی ہوں، پر اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لو، وہ تمہیں معاف کرے گا. انکل آگے بڑھے اور فاروق کو گلے سے لگا لیا، پر وہ بت بنا کھڑا تھا. انکل بچوں کی طرح رو رہے تھے. کتنی دیر بعد فاروق نے بابا کہا اور ان کو اپنی باہیں ڈال لی. پورا ہاسپٹل یہ منظر دیکھ رہا تھا. باپ بیٹا بچوں کی طرح اونچا اونچا رو رہے تھے. کتنا ہی وقت بیت گیا جب بابا نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، اور میری ماں وہیں صوفے پر بیٹھی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی. میں بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی. مجھے لگا کہ زین مجھے چھوڑ دے گا. وہ اس کمرے سے چلا گیا. سب لوگ چلے گئے. کمرہ خالی ہو گیا. میں وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی. جب کوئی میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم کبھی نہیں سدھر سکتی، بجائے شوہر کے ساتھ جانے کے تم یہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہو. وہ زین تھا جو اپنے کان پکڑے سوری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بھی ایک آخری موقع دے دو. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. زین کے پھیلائے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. 3 سال ہو گئے. میں اور زین خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ایک بیٹا ہے. زین کے ماں باپ اس سال حج پر گئے ہیں اور میری سگی ماں مینٹل ہاسپٹل داخل ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جان کر انسان چند پیسوں کی خاطر رشتوں کو بھول جاتا ہے. حسد کی آگ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سوائے راکھ کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.